بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری زندگی کا مقصد تیرے دین کی سرفرازی، میں اسی لیے مسلمان، میں اسی لیے نمازی۔ سیشن Q3 کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ موجود ہیں، اور ہمارے ساتھ ہمیشہ کی طرح سے موجود ہیں جامع امت علامہ محمد سعید احمد اسد صاحب دامت برکاتہم العالیہ۔ میرا نام ہے محمد عاصم اکبر۔ کوشچن کی طرف بڑھتے ہیں۔ استاد صاحب، سب سے پہلا کوشچن سمرین طاہا صاحبہ ہیں لاہور سے، کہتی ہیں کیا حضرت سودا رضی اللہ تعالی عنہا کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طلاق دینا چاہتے تھے صرف اس لیے کہ ان کی عمر زیادہ ہو گئی تھی؟ اس سے تو کفار کا یہ مقدمہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نعوذ باللہ ذاتی راحت و تسکین کے لیے شادیاں کیں، اس کو مزید سپورٹ ملتی ہے، اس کے حوالے سے ہمارے پاس کیا جواب موجود ہے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم علیہ وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد۔ سب سے پہلے تو عاصم بیٹے میں آپ کا پھر شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ محنت کر رہے ہو کہ وہ دین جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے لے کر آئے تھے، اسی دین کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچایا جائے۔ اللہ کریم آپ کو اور اس معاملہ میں ہمارے جتنے ممد و معاون ہیں ان کو جو دعا دیتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ یہ آپ کا یہ سوال بڑا اہم سوال ہے۔ یہ کفار اس بات کو لے کر، ملحدین اس بات کو لے کر نبی مکرم شفیع معظم جان دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر بڑا حملہ کرتے ہیں۔ تو جواب سے پہلے میں دو باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں، اور ان دو باتوں سے پہلے اپنی ایک خوشی میں آپ کو شریک کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے 171 لیکچرز کی صورت میں پورے قرآن پاک کی تفسیر ریکارڈ کروائی تھی، جو کہ یوٹیوب پر جامعہ امینیہ رضویہ کے آفیشیل پیج پر وہ آپ کو مل سکتی ہے، دستیاب ہے۔ جون سی آیت کی آپ تفسیر دیکھنا چاہیں وہ الحمدللہ آپ کو مل سکتی ہے۔ پھر کوشش ہوئی کہ اس کو چھپوایا جائے، تو پہلے یہ سورہ فاتحہ کی تفسیر، صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر وہ چھپی تھی، اور اس کے لیے ہمارے محترم جناب میاں محمد خالد صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو بڑی برکتیں عطا فرمائے، سارا خرچہ اس کا انہی نے برداشت کیا تھا۔ لیکن وہ ابتدائی تھی صرف سورہ فاتحہ کی تفسیر، پھر ارادہ یہ بنا کہ پورے قرآن پاک کی تفسیر کتابی شکل میں بھی شائع کر دی جائے۔ تو پہلے پارے کی تفسیر الحمدللہ یہ آج ہی تھوڑی دیر پہلے چھپ کر آئی ہے، اور میں بڑا خوش ہوں۔ یہ ہے ماشاءاللہ، یہ الحمدللہ، الحمدللہ، انشاءاللہ اس کو ہم تقسیم کریں گے، لیکن مفت نہیں تقسیم کریں گے، کیونکہ کچھ تجربات بھی ہوتے ہیں نا۔ ابا جی قبلہ فقیہ العصر رحمت اللہ علیہ، آپ کی کتابیں ہم نے فری دیں، تو ایسے لوگوں نے بھی کتابیں لے لیں، فری مل رہی تھی نا، جنہوں نے کبھی کھول کے بھی نہیں دیکھا ان کو، اور فری کی قدر بھی نہیں ہوتی۔ ہم اس کو انشاءاللہ مناسب قیمت پر یہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے سلسلہ میں بھی میں بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں جناب میاں محمد خالد صاحب کا بھی، انہوں نے بھی اس کا تعاون کیا، اس کے چھپنے کے سلسلے میں بڑی معاونت کی۔ اور ایک عزیز ہیں میرے
محمد کاشف رضا نوری بہت پیار کرتے ہیں، انہوں نے بھی اس کا صلہ دیا، اور جو میری اہلیہ ہیں انہوں نے بھی باقاعدہ اس میں حصہ ڈالا، کیونکہ وہ ریٹائرڈ ٹیچر ہیں نا، ان کو پینشن وغیرہ بھی ملتی رہتی ہے، تو انہوں نے کہا جی یہ نیک کام ہے تو میں بھی اس میں اپنا حصہ ڈالوں گی۔ ایسے یہ اللہ کا شکر ہے، میں نے ان سے کبھی نہیں پوچھا کہ آپ کی پینشن کتنی ہے، آپ کی تنخواہ کتنی تھی۔ بھائی وہ مردی کیا جو عورت کی کمائی پر نگاہ رکھے۔ تو میں ان تینوں کے لیے دعا گو ہوں۔ اور پھر اس کو سن کر لکھا ہے میرے عزیز ساتھی سنگی ہیں مولانا عبد المقیت امینی، انہوں نے بڑی محنت کی ہے۔ اور پھر ہمارے ایک انگلینڈ میں ساتھی ہیں، ٹپٹن میں برمنگھم کے قریب، جناب شفقات احمد، انہوں نے بھی اس کا بڑا مالی تعاون کیا۔ ظاہر ہے جو ساتھی اس پر کام کرتے ہیں، اپنا وقت خرچ کرتے ہیں، ان کو بھی کچھ نہ کچھ وظیفہ تو ملنا چاہیے، تو ہر ماہ باقاعدگی سے وہ ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں، ویسے بھی وہ تعاون کرتے رہتے ہیں ادارے کے ساتھ۔ تو اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ تو اب آتے ہیں، اس سوال کا جواب دینے سے پہلے دو باتیں بڑی ضروری کرنی ہیں کہ ہمارے اسلامی لٹریچر میں صرف قرآن پاک ایک واحد کتاب ہے جس پر آنکھیں بند کر کے اعتماد کیا جاتا ہے۔ ہم بڑے دھڑلے سے چیلنج کر سکتے ہیں، قرآن کے متعلق آپ کو کوئی اعتراض ہے تو وہ پیش کیجیے۔ ہمارے بزرگوں نے قرآن پاک کی بڑی خدمت کی ہے، بڑی محنت کی ہے، ہم اس کا جواب دینے کے لیے تیار ہیں۔ باقی جتنا اسلامی لٹریچر ہے وہ نبی کریم علیہ السلام کے وصال مقدس کے 200 سال بعد لکھا گیا۔ راویوں نے اس کو بیان کیا اور مؤلفین نے اس کو اپنی اپنی کتابوں میں جگہ دے دی۔ مؤلفین نے بڑی بڑی محنت کی، جو جھوٹے راوی تھے ان کو الگ کر دیا، ان کی روایتیں نہیں لی، کذاب راویوں کی روایتیں انہوں نے نہیں لی جو ان کے علم میں آتے گئے۔ لیکن اس کے باوجود اب بھی ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر کافی سارا گند موجود ہے۔ ضرورت ہے ایسے افراد کی جو پوری محنت شاقہ سے پوری طرح رندہ پھیریں اور رندہ پھیر کے جو اصل چہرہ ہے اسلام کا وہ لوگوں کے سامنے لائیں۔ ایک بات، اور دوسری بات یہ ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ کیا تھے، سرکار کی عادات کیا تھی۔ ام المومنین حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا، آپ سے پوچھا گیا اماں جان سرکار کے اخلاق کیسے تھے؟ فرمایا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ کیا بات ہے، جی پڑھا ہے۔ تو فرمایا کان خلقہ القرآن، بس قرآن کو پڑھتے جاؤ تو مصطفیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کا سانچہ تمہارے سامنے نظر آتا جائے گا کہ نبی کریم علیہ السلام کی عادات مبارکہ کیا تھی، بالکل عین قرآن کے مطابق۔ اب حضرت سیدہ سودا کے مسئلے میں ہم قرآن سے رہنمائی لیتے ہیں کہ قرآن بیویوں کے بارے کیا تلقین کرتا ہے۔ جو قرآن تلقین کرتا ہے بالکل وہی نبی کریم علیہ السلام نے کیا تھا۔ یہ میرے ہاتھ میں قرآن شریف ہے، 5واں پارہ ہے، سورہ نساء ہے، آیت نمبر 129 ہے۔ مالک ارشاد فرماتا ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، تم کتنا ہی کیوں نہ چاہو
پھر بھی تم اپنی ازواج میں عدل نہیں کر سکو گے، برابری نہیں کر سکو گے۔ پھر فلا تمیلو کل المیل، لیکن ایک بات کا خیال رکھنا کہ پوری توجہ کسی ایک ہی کی طرف نہ کر دینا۔ یہ مالک ارشاد فرماتا ہے، پوری توجہ کسی ایک کی طرف نہ کرنا۔ اب سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ یا اللہ، میں تو اپنی ازواج کے متعلق برابر کا سلوک کرتا ہوں، کسی کو کسی پر ترجیح نہیں دیتا، لیکن دل کا معاملہ تو تیرے اختیار میں ہے نا، وہ تو میرے بس میں نہیں ہے۔ لیکن میرا دل زیادہ عائشہ کی طرف جھکتا ہے۔ یہ حضرت سیدہ ام المومنین عائشہ صدیقہ کی عظمت بھی ہے اور سرکار کا اپنا برتاؤ بھی ہے۔ دل اگرچہ جھکتا ہے، لیکن اس کے باوجود میں اپنی ساری بیویوں کے درمیان برابر کا سلوک کرتا ہوں، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ تو اب پھر آیت کریمہ پڑھ لیجئے، اللہ فرماتا ہے فلا تمیلو کل المیل، جھک نہیں جانا کہ ساری توجہ تم ادھر ہی دو کسی ایک طرف۔ فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ، کہیں ایسے نہ ہو کہ باقی کی بیویاں جو ہیں وہ لٹکتی رہیں، ایسی عورت کی طرح ہو جائیں، نہ ادھر کی نہ ادھر کی، نہ خامند بساتا ہے نہ خامند توجہ کرتا ہے، نہ خامند پیار کرتا ہے، نہ ہی اسے اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ تو یہ جو بیانیہ ہے نا ہمارے اسلامی لٹریچر میں، جس کو لے کر کفار سرکار کی ذات پر طعن کرتے ہیں، یہ قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے۔ ہمارے کئی لوگ جو ہیں بادشاہ ہیں، میں کیا کہہ سکتا ہوں، ان کو زیادہ پیار ہے راویوں سے۔ او جی یہ تو بخاری میں آ گیا ہے، تم راوی بچاتے رہو، میں مصطفیٰ علیہ السلام کی عظمتیں بیان کرتا رہا۔ مجھے تو راوی بھی وہی پیارا لگتا ہے جو سرکار کی عظمتیں بچانے پر۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ اگر کوئی تمہیں آن کے کہے کہ پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ گیا ہے تو مان لینا، لیکن اگر کوئی یہ کہے نا کہ اس نے طبیعت بدل لی ہے تو یہ نہ ماننا۔ پتہ چلا کہ بندے کی طبیعتیں نہیں بدلا کرتی، تو سرکار کی ساری زندگی دیکھ لیتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں جناب ابی طالب نے ایک نعت لکھی تھی۔ ہوا یوں تھا کہ مکہ شریف میں قحط پڑ گیا، بارش نہیں ہوتی تھی، لوگوں نے میٹنگ شروع کر دی۔ میٹنگ کے اندر ایک آدمی کہنے لگا حبل صاحب کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، کوئی کہنے لگا لات، کوئی منات، کوئی عزا، اس طرح کے مشورے آنے لگے۔ تو ایک آدمی پاس بیٹھا ہو تو اس نے کہا کدھر نکمی باتیں کر رہے ہو، کیا تمہارے پاس عبد المطلب کے فرزند نہیں ہیں؟ ان کا حل عنیت ابا طالب، کیا تیری مراد یہ ہے کہ ہم ابو طالب کے پاس جائیں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ اب سارے قریش جناب ابی طالب کے دروازے پر آ گئے، دستک دی۔ جناب ابی طالب نے دروازہ کھولا، پوچھا کیسے آئے ہو؟ انہوں نے کہا ابو طالب آپ دیکھ نہیں رہے، می نہیں پڑتا، اللہ سے تو می لے دیجیے۔ فرمایا اچھا تم چلو، میں تھوڑی دیر بعد آتا ہوں۔ پھر تھوڑی دیر بعد جناب ابو طالب کس شان سے آئے، ایک چھوٹا سا بچہ ساتھ تھا، اور وہ بچہ کون تھا؟ اللہ کے محبوب علیہ السلام تھے۔ انہوں نے اس بچے کو پکڑا اور اس کے کندھے کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی، پشت کعبہ کی دیوار کے ساتھ لگا دی، اور کہا پیارے بیٹے اللہ سے می تو مانگو۔ سرکار نے اپنے ننھے ننھے گورے گورے ہاتھ مبارک اللہ کی بارگاہ میں دعا کے لیے بلند کی ہے۔ بس تھوڑی دیر بعد ہی رمجم شروع ہو گئی، بارش برسنے لگ گئی۔ اس وقت جناب ابی طالب نے یہ قصیدہ لکھا تھا وَأَبْيَضُ يُسْتَسْقَى الْغَمَامُ بِوَجْهِهِ، یہ گورے چٹے رنگ والا محبوب کے جس کے چہرہ انور کی برکت سے پانی مل جاتا ہے، بارش ہو جاتی ہے، یہ شمال الیتاما، یتیموں کا مددگار ہے، وعصمۃ للاراملی، اور بیوہ عورتوں کی پناہ گاہ ہے۔ یعنی چھوٹی عمر کے اندر ہی سرکار کی یہ فطرت تھی کہ یتیموں کی سرپرستی کرنا اور بیوہ عورتوں کی ان کی مدد کرنا۔
یہ سرکار کا مزاج تھا۔ پھر جب نبی کریم علیہ السلام بڑے ہو گئے، عمر شریف 40 سال کی ہو گئی، غار حرا میں پہلی وحی نازل ہوئی، تو پھر ایک تو اللہ کا قرآن تھا، وہ قرآن کوئی ہلکا کلام تو ہے نہیں، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم آپ پر بڑا بھاری کلام نازل کریں گے۔ اور کتنا بھاری؟ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ اتنا بھارا کلام ہے کہ اگر ہم کسی پہاڑ پر نازل کرتے تو یہ پہاڑ بھی اللہ کے خوف سے ریزہ ریزہ ہو جاتا۔ یہ تو نبی کریم علیہ السلام کا ہی قلب اطہر تھا نا، جس کو اس نے برداشت کیا۔ پھر جبریل علیہ السلام جیسے فرشتے نے سرکار کو 3 بار دبوچا تھا اور زور بھی پورا لگایا تھا، تو اس کی وجہ سے نا نبی کریم علیہ السلام آپ کا یرجف فؤادہ، قلب اطہر جو ہے وہ دھڑکو دھڑکو کر رہا تھا۔ آپ اسی کیفیت میں گھر تشریف لائے، اور گھر تشریف لا کر آپ نے فرمایا زملونی زملونی، مجھے کمبل دے دو، کمبل دے دو۔ کمبل دے دیے گیا، سرکار لیٹ گیا۔ جب افاقہ ہوا تو اب ام المومنین حضرت نے پوچھا پیارے ہوا کیا تھا؟ تو نبی کریم علیہ السلام نے سارا ماجرا سنایا اور فرمایا لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا بھی ڈر پیدا ہو۔ تو اب اس کے جواب میں ام المومنین حضرت سیدہ خدیجۃ الکبریٰ نے جو جواب دیا وہ قابل غور ہے۔ عرض کیا کلا، نہ 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 محبوبہ نہ، واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، مجھے اللہ کی قسم ہے اللہ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، آپ کی ٹور میں، آپ کی شان میں کمی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کے اندر کچھ کوالٹیاں ہیں۔ کیا کوالٹیاں؟ یہ نہیں کہا آپ نفل بہت پڑھتے ہو، یہ نہیں کہا آپ تسبیح بہت پڑھتے ہو، یہ نہیں کہا آپ کہ آپ غار حرا کے اندر جا کر کتنے کتنے دنوں تک چلے کرتے ہو، یہ نہیں کہا۔ کوالٹیاں کیا ہیں؟ انک لتصل الرحمہ، محبوب پیارے آپ تو رشتہ داریاں نبھانا جانتے ہو، صلہ رحمی کرتے ہو، تحمل الکلہ، نادار جو ہیں ان کا بوجھ بھی اٹھا لیتے ہو، مہمان نوازی کرنا جانتے ہو، تکسب المعدومہ، جس کے پاس کچھ نہیں ہوتا نا اس کو کما کر کھلانا جانتے ہو۔ یہ سرکار کا شروع سے مزاج تھا، رشتہ داریاں نبھانا جانتے ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ سیدہ سودا رضی اللہ عنہا، یہ وہ خاتون ہیں معزز خاتون کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کے بعد سرکار نے ان سے شادی کی تھی، ان کے بعد پھر 3 سال تک مکہ شریف کے اندر انہوں نے ہی بچوں کو سنبھالا تھا۔ حضرت سیدہ ام کلثوم، سیدہ فاطمہ زہرا 2 بچیاں تھیں، ان کو سنبھالا، سرکار کا خیال رکھا، گھر کا خیال رکھا، آڑے وقت میں جبکہ کفار مسلمانوں کو بڑا تنگ کیا کرتے تھے، اس مشکل وقت میں انہوں نے سرکار کا ساتھ دیا۔ پھر مدینہ شریف آ گئی، یہاں بھی گھر کو دیکھتی رہی۔ پھر مدینہ شریف آن کے سرکار نے اور شادیاں کی ہیں، تو کیا خیال ہے سرکار اس وفا شیار بیوی کو چھوڑ سکتے تھے؟ یہ بیانیہ بالکل غلط ہے، ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ تمہیں اعتراض کرنے والوں، تمہیں راوی مبارک، مجھے اللہ کا محبوب مبارک ہو۔ سبحان اللہ۔ استاد صاحب نیکسٹ یہ احسن اکبر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں حالیہ دنوں میں کچھ مذہبی اور سیاسی لوگوں کی جانب سے پاک فوج کے حوالے سے طرح طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں، اس حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ میرا موقف اپنی فوج کے بارے میں بہت اچھا ہے، یہ ہمارا قابل فخر ارادہ ہے۔ یہ اگر سلامت ہے تو ہم گھروں میں سکون کی نیند سوتے ہیں۔ لوگ سمجھتے ہیں یہ فوج شاید صرف دشمن کے لڑنے کے لیے تیار کی گئی ہے، یہ دشمن سے بھی لڑتی ہے۔ باہر دشمن ہو تو اس کے لیے بھی بارڈروں پر پہرا کون دیتا ہے؟ ہم لوگ تو پہرا نہیں دیتے، یہی فوج کے جوان ہیں، یہی پہرا دیتے ہیں۔ اور پھر اندر بھی دہشت گردی ہو تو دہشت گردی کو کراچی کے اندر کس نے ختم کیا ہے؟
یہی فوج ہی تھی نا، بے شک بس سیاستدان بھی ہیں لیکن کام تو سارا فوج نے کیا ہے نا، تو قابل فخری ادارہ ہے۔ اور بعض لوگ یہ آرمی کے بارے میں نا غلط تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں، او جی جرنیل کھا گیا، فلاں کھا گیا، فلاں کھا۔ ایسی بات نہیں کرنی چاہیے جب تک ثبوت پاس نہ ہو۔ دیکھیں، گندے انڈے ہر جگہ موجود ہوتے ہیں، تو آرمی کے اندر بھی ہوتے ہیں، اور آرمی نے خود احتسابی کا اپنا نظام قائم کر بڑا رکھا بہترین ہے۔ نظام ہے وہ۔ کئی فوجیوں کا کورٹ مارشل نہیں ہوا، وہ کرتے رہتے ہیں۔ ہاں، یہ توجہ ان کی کرانا چاہتے ہیں کہ خود احتسابی کے نظام پر زیادہ توجہ دی جائے تاکہ دشمن ہمارے عوام کو گمراہ نہ کر سکے۔ اور دیکھیں، یہ جو آفیسر بھرتی ہوتے ہیں نا، بڑی سخت ٹریننگ اور مشقت کے بعد جی پہلے سیکنڈ لیفٹیننٹ اس عہدے پر آتے ہیں، پھر ان کی اور ٹریننگ ہوتی ہے، اس ٹریننگ کے بعد یہ لیفٹیننٹ بنتے ہیں، پھر مزید ٹریننگ ہوتی ہے، تجربہ ان کو حاصل ہوتا ہے تو کیپٹن بنتے ہیں، تو کیپٹن کے بعد پھر میجر بنتے ہیں، میجر کے بعد کرنل بنتے ہیں، لیفٹیننٹ کرنل بنتے ہیں، کرنل بنتے ہیں، پھر اس کے بعد بریگیڈیئر بنتے ہیں، بریگیڈیئر کے بعد میجر جنرل بنتے ہیں، اور میجر جنرل کے بعد لیفٹیننٹ جنرل بنتے ہیں، اور پھر 2 آدمی جنرل بنتے ہیں۔ تو یہ اتنی محنت شاقہ کے بعد کوئی افسر بنتا ہے۔ اور یہ بلوچستان کے سانحہ میں، جو کہ موسم کی خرابی کی وجہ سے وہ شاید وہ زیادہ ہی جذبہ تھا نا کہ ہم نے اپنے عوام کو دیکھنا ہے کہ ان کی کیا حالت ہو رہی ہے۔ وہ بلوچستان تو ایک ویسی پسماندہ علاقہ ہے۔ دوسری طرف مصیبت یہ ہے کہ جو ان کو امداد بھیجی جاتی ہے، امداد جاتی ہے، وہ وہاں کے منسٹر کھا جاتے ہیں، بیچاروں کو تو ملتا کچھ نہیں۔ میں خود بلوچستان گیا ہوں، روڈ بھی ٹھیک نہیں ہے، پھر اوپر سے یہ بارش نے تباہی مچا دی۔ بارشیں ہوئی بھی تو بہت زیادہ ہے نا، سیلاب نے تباہی مچا دی۔ وہ تو اپنے عوام کو سکھ پہنچانے کا سوچ کر وہ فضائی دورہ کر رہے تھے، پتہ نہیں کیا حادثہ پیش آ گیا، اللہ کی بارگاہ میں وہ پہنچ گئے، شہادت کا مرتبہ نصیب ہوتا ہے۔ کوئی بندہ مومن جب اللہ کی راہ میں ڈیوٹی ادا کرتے ہوئے مارا جائے تو وہ بھی شہید ہوتا ہے۔ تو ہم تو ان کے لیے دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے اور ہماری فوج کو سلامت رکھے۔ اور جو دوست فوج کے خلاف ہیں وہ میری ایک بات یاد رکھیں، رہنا ہم نے فوج کے نیچے ہی ہے۔ اپنی فوج نہ ہوئی تو پھر دشمن کی فوج ہوگی۔ بے شک۔ کیا آپ کو برداشت ہوگا کہ انڈیا کی فوج ہم پر آ جائے؟ نہیں، ہر چیز قربان کر سکتے ہیں لیکن یہ نہیں برداشت کر سکتے کہ کسی دشمن کی، ہندو کی، کسی اور دشمن کی فوج ہم پر مسلط ہو جائے۔ ہمارے لیے یہی ہمارا اعزاز ہے اور ہم ان کو سیلوٹ بھی کرتے ہیں۔ کیا بات ہے، واہ۔ صاحب نیکسٹ کوسچن صفدر صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ اہل سنت کے گھروں کے اندر تصاویر لگی ہوتی ہیں غوث پاک کی، داتا صاحب کی، اور ہر جمعرات کو عصر کے بعد اور مغرب سے پہلے وہاں پہ چراغ جلائے جاتے ہیں، چڑھاوے چڑھائے جاتے ہیں، ایون پھولوں کے ہار تک ڈالے جاتے ہیں، اور بابا جی کو کہتے ہیں سلام پیش کیا جا رہا ہے۔ کچھ دکانوں کے اوپر بھی ایسی تصاویر لگی ہوتی ہیں، ان کے حوالے سے آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ سب خرافات ہیں، سب بدعات ہیں، ان کا اہل سنت کے مسلک سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ہم تو تصاویر اگر رکھتے ہیں تو بطور یادگار، بطور اعزاز نہیں۔ نیکسٹ صاحب اقرا امیر صاحب ہیں شرک پور شریف سے، کہتی ہیں علامہ صاحب یہ بتائیں کہ سال ثواب کے عنوان پر تیجا، ساتہ، 40واں برسی، عرس، میلہ وغیرہ نام رکھ کر پرتکلف دعوتیں کرنا کیسا ہے؟ کیا یہ بدعت نہیں؟ اور پھر یہ لوگوں کو دکھانے کے لیے یہ سب کرنا، یہ کیسا ہے؟ بدعت وہ چیز ہوتی ہے جس سے نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ چینج ہو جائے۔ اصالِ ثواب کی تو اجازت ہے، اصالِ ثواب کرنا چاہیے، اور پورا مسلم شریف کے اندر پورا چیپٹر موجود ہے کہ مرنے والوں کو صدقات کا ثواب پہنچتا ہے، صدقہ خیرات کرتے رہنا چاہیے مردوں کو۔ بہتر یہ ہے کہ بندہ چپکے سے کسی غریب کی خدمت کر دے، نیت کر لے یا اللہ اس کا ثواب میری والدہ کو پہنچے، میرے والد کو پہنچے،
ہمارے ابا جان قبلہ کے پاس ایک آدمی آیا کہ حضور مجھے کچھ قرضہ مل جائے، میں نے 40ویں کا ختم دلوانا ہے۔ تو آپ نے فرمایا قرضہ لے کر اگر تم 40واں دکھوانا برادری میں ناک رکھنے کے لیے، اگر تم نک رکھن واسطے 40واں ختم تیرے تے گناہ ہوئے گا، خبردار کم نہ کر، ویسے ہی دعا مانگ دے۔ کیا بات ہے۔ تو یہ پرتکلف دعوتیں جو ہیں یہ نمائش ہوتی ہے، نیت ایصال ثواب کی نہیں ہوتی، یعنی دین کے نام پر دھوکہ دیا جاتا ہے۔ اور ہمارے کچھ واعظین، کچھ نعت خواں بھی لوگوں کو کہتے ہیں یار محفل کراؤ، کیا مطلب ہے ہماری تقریر کراؤ، ہماری نعت کرو۔ وہ اپنے لیے لوگوں کو اس بات پر ابھارتے ہیں۔ ایصال ثواب کا مطلب ہے ثواب پہنچانا۔ ثواب کس چیز کا پہنچتا ہے؟ جو نیکی ہو۔ اور نیکی کیا ہوتی ہے؟ ہر وہ کام نیکی ہے جو صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کی جائے۔ جس میں غیر کی رضا شامل ہو جائے پھر وہ نیکی تو نہیں رہتی نا، وہ تو ریاکاری بن جاتی ہے۔ بہت بڑی بات ہے، کیا بات ہے۔ نیکسٹ ساتھ ام خالد قادریہ ہیں جڑا والا سے، کہتے ہیں السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبلہ علامہ صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کہ بدعت کی صحیح تعریف کیا ہے؟ ایک اہل حدیث عالم نے یہ تعریف کی کہ ہر وہ چیز بدعت ہے جس کو کرنے کو آپ ثواب سمجھیں اور اس کا ثواب ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو، اور ہر وہ چیز جس کو آپ گناہ سمجھ کے چھوڑ دیں مگر اس کا گناہ ہونا بھی شریعت سے ثابت نہ ہو۔ کیا یہ تعریف درست ہے؟ میں نے پہلے عرض کیا ہے کہ بدعت اور سنت جو ہیں دو ضدیں ہیں۔ جہاں سنت ہوگی بدعت نہیں ہوگی، جہاں بدعت ہوگی وہ سنت نہیں ہوگی۔ تو بدعت کیا چیز ہے؟ جو نبی کریم علیہ السلام کا طریقہ چینج کر دے۔ مثلا نبی کریم علیہ السلام نے ہمیں نماز سکھائی ہے، اذان سکھائی ہے، تو جو ان کو چینج کرے گا، مثلا رکوع کر میں 2 رکوع کر لیتا ہوں، ہر رکعت میں 5 سجدے کر لیتا ہوں، تو یہ تو طریقہ چینج کر رہا ہے نا نبی کریم علیہ السلام کا۔ یہ بدعت ہے۔ اذان اللہ اکبر سے شروع ہوتی ہے، اور اگر کوئی شروع کرے لا الہ الا اللہ سے تو یہ سرکار کا طریقہ تعلیم کی اور چینج ہو رہا ہے نا، تو یہ بدعت ہے۔ اور جو درود و سلام پڑھا جاتا ہے نا، وہ اذان کا حصہ سمجھ کر نہیں، اذان کا جز اور شرط سمجھ کر نہیں پڑھا جاتا، وہ تو باعث برکت ہے۔ پھر بھی جو حضرات، ہماری مسجد میں تو اذان سے متصل پہلے صلاۃ و سلام نہیں پڑھا جاتا، لیکن پھر بھی جو حضرات اذان سے پہلے صلاۃ پڑھتے ہیں، ایک دیوبندی عالم مولانا عبد الرحمن اشرفی، انہوں نے مشورہ دیا تھا کہ یہ صلاۃ اور اذان کے درمیان 2 منٹ کا فرق کر لیں، اور پھر وہ جو اذان کی ٹون ہے، لہجہ ہے، وہ لہجہ بھی بدل لیں تاکہ کسی کو شک ہی نہ ہو کہ یہ اذان یہ صلاۃ اذان کا حصہ ہے، تو پھر بدعت نہیں رہے گا۔ تو اس طرح کر لینا چاہیے، اچھی تجویز ہے یہ۔ اور دوسرا کہ جو اہل حدیث عالم نے تعریف کی ہے، ہر وہ چیز بدعت ہے جس کے کرنے کو آپ ثواب سمجھیں اور اس کا ثواب ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو، اور ہر وہ چیز بدعت ہے جس کو آپ گناہ سمجھ کر چھوڑ دیں مگر اس کا گناہ ہونا شریعت سے ثابت نہ ہو۔ تو ان سے ایک میرا بھی سوال ہے کہ آپ نے یہ تعریف جو بدعت کی ہے، یہ ثواب سمجھ کر کی ہے یا کیا سمجھ کے کی ہے؟ تو کیا بعین ہی یہی الفاظ نبی کریم علیہ السلام سے ثابت ہیں؟ ہم تو اس کو بھی ماننے کے لیے تیار ہیں، اتحاد کی خاطر۔ آ جاؤ یار، اسی تعریف پر آ جاؤ، ہم آپ سے اتحاد کرنے کو تیار ہیں۔ ہم الحمدللہ اسی چیز کو ثواب سمجھتے ہیں جس کو شریعت نے ثواب کہا ہے، اور اسی چیز کو گناہ سمجھتے ہیں جس کو شریعت نے گناہ کہا ہے۔ ہم آپ لوگوں کی طرح نہیں کہ ذرا ذرا سی بات کو ہم گناہ کہنا شروع کر دیں۔ اس سب نیکسٹ انہی کا اگلا کوشچن ہے ام خالد قادریہ کا ہی کہ ایک اہل حدیث عالم نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جسم اطہر کا سایہ ہونے کے دلائل دیے ہیں۔ حضرت ام المومنین سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ کا سایہ دیکھا، مسند احمد کے حوالے سے۔ ایک روایت میں کہتے ہیں حتی رعیت ذلی و ذلکم، رعیتو ذلی و ذلکم، اور پھر یہ بھی کہا کہ خدا کا بھی سایہ ہے، اور وہ حدیث شریف کا حوالہ دیا کہ لا ذل الا ذل کا، کوئی سایہ نہیں ہوگا سوائے اس سائے کے۔ جبکہ ہمارے اہل سنت کے علماء امام احمد شاہ قادری صاحب
اور علامہ سعید احمد کاظمی صاحب نے نفی سایہ پر دلائل دیے ہیں، استاد صاحب کا کیا موقف ہے؟ اس اہل حدیث عالم کو سوچنا چاہیے، اس نے اللہ کا بھی سایہ بنا ڈالا۔ سایہ تو ہوتا ہے جسم کا، اللہ کا جسم کہاں ہے؟ اللہ تو خود فرماتا ہے لیس کمثلہ شیء، اس کی مثل تو شیء کوئی نہیں۔ تو ویسے یہ جو آپ کے جتنے سوالات ہیں غزالی زماں حضرت علامہ سید احمد سعید شاہ صاحب کاظمی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سب کا جواب دیا ہے۔ لیکن ایک بات یاد رکھیے، سرکار کا سایہ نہیں تھا، یہ عقیدہ کوئی قطعیہ نہیں۔ اگر کوئی سایہ مانتا ہے تو ہم نہ اسے کافر کہتے ہیں نہ اسے گمراہ کہتے ہیں۔ ویسے اس مسئلہ پر ہری پور ہزارہ سے ہمارے ایک عالم ہیں حضرت مولانا قاضی عبد الدائم صاحب دائم، اللہ ان کا سایہ سلامت رکھے، انہوں نے بھی اپنی کتاب سید الورا کے تیسرے حصے میں اس مسئلہ پر بحث کی ہے، اس کو بھی ملاحظہ فرما لیجیے۔ نیکسٹ صاحب محسن صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ کے حوالے سے اپنے بیٹے کو کیوں کہتے تھے کہ دیکھنا ہے میرا جنازہ پڑھتے ہیں نہیں؟ کیا انہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان حق بیان پر اعتبار نہیں تھا کہ وہ عشرہ مبشرہ میں شامل ہیں؟ ہم ہر روز پڑھتے ہیں، پانچوں نمازوں میں پڑھتے ہیں، اور پتہ نہیں کتنی بار پڑھتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، یا اللہ ہمیں سیدھی راہ پر چلا۔ تو کیا ہم سیدھی راہ پر نہیں ہوتے کہ بار بار کہتے ہیں یا اللہ چلا، یا اللہ چلا، یا اللہ چلا؟ جب حضرت عمر فاروق کو جنت کی بشارت مل گئی تھی تو کیا خیال ہے ان کو پھر کوئی نیک کام نہیں کرنا چاہیے تھا؟ اور لوگوں کو بھی بتانا چاہتے تھے دیکھ لو حذیفہ میرا جنازہ پڑھ رہا ہے، اور جس کا یہ جنازہ پڑھتا ہے وہ مومن ہوتا ہے۔ کیا بات ہے۔ نیکسٹ صاحب عبداللہ صاحب ہیں میاں والی سے، کہتے ہیں السلام علیکم، میرا سوال یہ ہے کہ تقابل ادیان کا کام کرنے والوں کے لیے دوسرے مذاہب کی کتابیں پڑھنا کیسا ہے، مثلا انجیل وغیرہ کا مطالعہ کرنا؟ تقابل ادیان پر وہی بندہ کام کر سکتا ہے، ملحدوں کو، بد مذہبوں کو وہی بندہ جواب دے سکتا ہے جس نے ان کا لٹریچر پڑھا ہو۔ جس نے نہیں پڑھا وہ کیا جواب دے گا؟ اسے کیا پتا وہ کیا سوال ہوتا ہے، کیا لوگ کہتے ہیں۔ میں خود بائبل پڑھتا ہوں اور اس میں سے اپنے آقا کی عظمتیں نکالتا ہوں، بیان کرتا ہوں۔ میں نے مناظرے جو کیے ہیں تو کیا خیال ہے کہ میں نے صرف اپنی کتابیں پڑھ کر مناظرے کیے ہیں؟ ظاہر ہے ان کو پڑھا ہے تو پڑھنے کے بعد مناظرہ کیا ہے نا۔ لیکن ایک بات ہے، یہ دوسروں کی کتابیں دیکھنا یہ صرف چند لوگوں کے لیے جائز ہے جن کے اندر اتنی صلاحیت ہو کہ میں دیکھ سکتا ہوں کہاں ڈنڈی ماری گئی ہے، میں اس کو نکھار سکتا ہوں، حق اور سچ کو دوسروں سے، باطل سے الگ کر سکتا ہوں۔ جس کو اللہ نے یہ صلاحیت دی ہے وہ پڑھے، عام آدمی کو پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ دیکھیے ریلوے کا قانون ہے کہ چلتی گاڑی میں چڑھا نہیں جا سکتا، یہ قانون ہر کسی کے لیے ہے، لیکن گارڈ کے لیے نہیں۔ گارڈ کیا کرتا ہے؟ پہلے ہری جھنڈی لہراتا ہے، جب گاڑی چل پڑتی ہے تو چلتی گاڑی میں سوار ہوتا ہے۔ پتہ چلا گارڈ کے لیے قانون اور ہے اور دوسروں کے لیے یہ قانون ہوتا ہے۔ نماز آپ دیکھ لیجئے، امام کے لیے قانون اور ہوتا ہے، مقتدی کے لیے قانون اور ہوتا ہے۔ امام بھول جائے سجدہ صاحب کرنا پڑتا ہے، مقتدی 100 مرتبہ بھول جائے کچھ نہیں ہوتا۔ امام کے لیے قانون اور ہے، مقتدی کے لیے قانون اور ہے۔ نیکسٹ صاحب کہتے ہیں السلام علیکم، میں محمد الطاف عین کوٹلی آزاد کشمیر سے تعلق رکھتا ہوں، کچھ سوالات ہیں لیکن اس سے پہلے جامع امت حضرت علامہ سعید احمد اسد صاحب کے نام چند جملے کرنا چاہتا ہوں۔ علامہ صاحب، میں کچھ لوگوں کی چکنی چپڑی باتوں میں آ کر عشق کے ٹریک سے اتر کر عقل کے گھوڑے پر سوار ہو چکا تھا، پھر ایک دوست نے مشورہ دیا جو خود ایک عالم دین ہے کہ علامہ سعید اسد صاحب نے قرآن کا ایک دورہ کیا ہے، انٹرنیٹ پہ موجود ہے، وہ ضرور سنیں۔ میں نے تقریباً 50 اسباق سنے اور اب دل کر رہا ہے کہ کبھی موقع ملے تو آپ کی قدم بوسی کا شرف حاصل کروں، جنہوں نے مجھے دوبارہ ٹریک پر چڑھا دیا، اور آپ کا بہت زیادہ شکریہ بھی ادا کر رہے ہیں۔
اور ان کے کوشچن استاد صاحب بیعت کے حوالے سے چند سوالات ہیں. پہلا استاد صاحب الطاف نام بتایا نا آپ؟ الطاف. الطاف بیٹے، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. آپ نے میرے لیے ان نیک دعاؤں کا اظہار کیا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو بھی نبی کریم علیہ السلام کی محبت اس پر قائم اور دائم آمین. رکھے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی عافیت نصیب فرمائے. بڑا خطرناک زمانہ ہے، ایمان کی فکر لگی رہتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرمائے. جی سر ان کے جو سوالات ہیں، ان کا پہلا کوشچن ہے بیعت کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ یہ مرشد کی بیعت کرنا ایک مسلمان کے لیے نہ فرض ہے، نہ واجب ہے، نہ سنت ہے، بلکہ بندہ سمجھتا ہے کہ میں سفر کر رہا ہوں، مجھے کسی کی رہنمائی کی ضرورت ہے. آخرت کی طرف بندہ چل رہا ہے نا، سفر کر رہا ہے، تو آخرت میں کامیاب طریقے سے پہنچنے کے لیے، جنت حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہے. تو جس آدمی کو وہ اس قابل پائے کہ یہ میری صحیح رہنمائی کر سکتا ہے، تو اس کے ہاتھ پر بیعت توبہ کر سکتا ہے. یہ ہے بیعت کی حقیقت. نیکسٹ ان کا کوشچن ہے کس کی بیعت کی جائے؟ جو بھی آپ کو قرآن و سنت کا سمجھنے والا اور اس پر چلنے والا نظر آئے، اس کی بیعت کرنی. لالچی کی بیعت نہیں کرنی، جو حسد کرتا ہو اس کی بیعت نہیں کرنی، جو اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہو اس کی بیعت نہیں کرنی، جو عاجز کمتر سمجھتا ہو اپنے آپ کو اسی کی بیعت کرنی. نیکسٹ صاحب ان کا تھرڈ کوشچن ہے کیا ایک آدمی ایک سے زیادہ سلاسل میں 2 بار بیعت ہو سکتا ہے؟ یہ توبہ ہی کرنی ہے نا، سیدھا راستہ ہی دیکھنا ہے، کیا حرج ہے اس میں. تو سب نیکسٹ کہتے ہیں کہ 2 بار بیعت کر لی جائے تو کس بیعت کو ترجیح دی جائے گی؟ جو آدمی زیادہ شریعت کا عالم اور عامل ہوگا. نیکسٹ صاحب کہتے ہیں جی کیا ناسمجھی میں کسی دوسرے کے کہنے پر بیعت ہو جاتی ہے؟ اس نے توبہ کر لی ہے، اگر دیکھا کہ یہ جس کی ہاتھ پر میں نے توبہ کی ہے یہ تو خود شریعت پر نہیں چلتا، تو توڑ دینی چاہیے. نیکسٹ صاحب کہتے ہیں کہ مرشد کی طرف سے دیے گئے وظائف کی پابندی کتنی ضروری ہے؟ پابندی تو صرف انہی چیزوں کی ضروری ہے جو نبی کریم علیہ السلام نے ضروری قرار دی ہے. جن کو فرض قرار دیا ہے وہ وظائف فرض ہیں، جن کو واجب قرار دیا ہے وہ واجب ہیں، جن کو سنت قرار دیا ہے وہ سنت ہیں. اور مشائخ جو ہیں وہی وظائف بتاتے ہیں جو اللہ رسول نے بیان کیے ہیں. تو فرض جو ہے، فرض واجب جو ہیں ان کی ادائیگی تو ضروری ہے، اور جو مستحبات ہیں اگر ان میں کوئی کمی ہو بھی جائے تو کوئی نہیں، اللہ معاف کرتا ہے. بالکل. اس کا 7واں کوشچن ہے اگر کوئی شخص بیعت توڑ دے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ بیعت توڑ کر اس نے کہ اللہ رسول کے حکم کو ٹھکرایا ہے. اس نے یہی کہا نا کہ پیرا میں تینوں چندہ نہیں دینا، نذرانہ نہیں پیش کرتا، تو کیا ہے اس میں؟ نیکسٹ صاحب ان کا لاسٹ کوشچن ہے اگر کوئی شخص ساری عمر کسی سے بیعت نہ کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے اور وہ کیا معاملہ ہوگا اس کا؟ یہ بیعت کرنی ہے قرآن و سنت پر چلنے کے لیے. اگر کوئی آدمی بغیر کسی رہنمائی کے قرآن و سنت پر عمل کر سکتا ہے تو ٹھیک ہے. اس صاحب نیکسٹ اجمل عادل صاحب ہیں لاہور سے. جی اس صاحب ملک صاحب ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ایک نجدی کچھ دن پہلے فیس بک پہ بحث کر رہا تھا اور اس کو اس کا حوالہ آپ کا اس نے حوالہ دیا. اس نے کہا جی الیاس گمن جو ہے وہ تو سعید اسد کے پاس گیا تھا مناظرہ کرنے کے لیے، لیکن سعید اسد جو ہے مناظرے کے لیے تیار نہیں ہوا، اور وہ کہتا ہے وہ ویڈیو آج بھی یوٹیوب کے اوپر موجود ہے. محترم سعید صاحب سے پوچھ دیں کہ اس کی حقیقت کیا ہے. نہیں بیٹے، میرے پاس یہ موصوف کبھی نہیں ہے. یہ غلط ہے کہ وہ میرے پاس آئے تھے اور میں مناظرہ کے لیے تیار نہیں تھا. میں تو ڈھونڈتا رہتا ہوں کہ کوئی آئے، کار مل جائے. اب کیا بندہ کہے. میں ان کے پاس خود چل کر گیا تھا. جو یوٹیوب پر موجود ہے نا وہ میرے جانے کی ہے، اور اتنے خوف زدہ تھے مجھ سے کہ کراچی سے بھی لوگ بلا لیے، احمد پور شرقیہ سے بھی بلا لیے،
اور ادھر ادھر سے سارے لوگ اکٹھے کر لیے، پتہ نہیں کیا مصیبت آ رہی ہے، اور گھبرائے ہوئے تھے کہ میری بات بھی پوری نہیں سن سکے، اور وہ ادھر ادھر بھاگنے کی تیاریاں کرنے لگے۔ طے یہ ہوا تھا کہ ٹھیک ہے، آپ اپنی نمائندگی لیں گے تنظیم المدارس سے یا جمعیت علماء پاکستان سے؟ تو میں نے کہا تھا آپ بھی نمائندگی لیں گے نا؟ کہنے لگے ہاں، وفاق کے مقابلہ میں وفاق آئے گا، یہ الفاظ موجود ہیں۔ جب میں نے ان کو ٹیلی فون کیا، جی کیا یہ تاریخ موضوع رہے گی؟ کہ آپ نے نمائندگی لے لی؟ میں نے کہا ہاں میرے پاس نمائندگی موجود ہے۔ کہ آپ مجھے بھیج دیں؟ میں نے کہا میں آپ کو واٹس اپ کر دیتا ہوں، آپ مجھے واٹس اپ کر دیں۔ تو فرمانے لگے نہیں میں تو واٹس اپ نہیں کروں گا، بس آپ ہی کریں گے۔ میں نے کہا جی مجھے سمجھ آ گئی ہے، آپ کی مرضی کیا ہے، السلام علیکم، بس بات ختم ہو گئی۔ اور اس پر اچھلنا کودنا ہے تو ان کی مرضی ہے، اچھلیں کودیں۔ ویسے وہ ان موصوف کے بارے میں میرے ایک شاگرد ہیں، وہ ابھی تھے پہلے، میں نے ان کو سنی کیا تھا، الحمدللہ میرے اسٹوڈنٹ بھی رہے ہیں، کلین شیو ہیں، لیکن مفتی وحید احمد گجر، وحید اختر گجر، انہوں نے پورے ثبوتوں کے ساتھ ویڈیو وہ کلپ چڑھایا ہوا یوٹیوب پر موجود ہے۔ اس کے ساری رویداد اور موصوف کی جتنی قلع بازیاں اور جتنے روند جتنی دھاندلیاں سب انہوں نے بیان کر دی ہیں، تو اگر آپ کو شوق ہو تو وہ سن لیجیے۔ نیکسٹ صاحب منیر صاحب ہیں کراچی سے، یہ کہتے ہیں الیاس کھمن صاحب کہتے ہیں کہ نماز میں جو ایھا النبی کہا جاتا ہے تو وہ ہم نبی سے خطاب نہیں کرتے بلکہ اللہ کے کلام کی نقل کرتے ہیں، جیسے یا ایھا المدثر میں کرتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا میں کرتے ہیں، قم اللیل الا قلیلا میں کرتے ہیں۔ اگر نماز میں ہمارا خطاب ہے اور یا رسول اللہ کہنے کی یہ دلیل ہے تو قرآن میں تو ہے کہ اٹھ اور لوگوں کو ڈرا، یہ بھی پھر ہمارا کلام ثابت ہوگا رسول اللہ سے، تو اس کا جواب کیا ہے ہمارے پاس؟ میں تو حیران ہوں کہ دیوبندی حیاتی وہ بھی ندا یا رسول اللہ پر ہم سے نزاع کرتے ہیں۔ کیا ان کے اپنے بڑے علماء نے یا رسول اللہ نہیں کہا؟ ان کے حکیم الامت مولانا شرف علی تھانوی، انہوں نے یا رسول اللہ کہہ کر سرکار کو نہیں پکارا؟ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان تمام اکابرین علماء دیوبند کے شیخ ہیں، کیا انہوں نے یہ نہیں کہا تھا یا رسول کبریا فریاد ہے؟ کیا انہوں نے نہیں کہا تھا؟ اور پھر قصیدہ بردہ شریف ہمارا اور علماء دیوبند کا یہ وظیفہ ہے، ہم بھی پڑھتے ہیں اور وہ بھی پڑھتے ہیں۔ اور قصیدہ بردہ شریف کی تو بڑی شاندار شرح اطل الوردہ شرح قصیدہ بردہ دیوبند سے شائع ہوئی ہے، اس کے بارے میں تو تھانوی صاحب لکھتے ہیں، یہ بڑا شاندار قصیدہ ہے۔ یہ امام شرف الدین بصیری رحمۃ اللہ علیہ نے قصیدہ لکھا، جب لکھا سو گئے، آنکھ سو گئی، نصیب جاگ اٹھے، سرکار کی زیارت نصیب ہوئی، سرکار نے ارشاد فرمایا چلو مجھے میری نعت سناؤ، تو انہوں نے یہ قصیدہ بردہ شریف سنایا سرکار کو۔ تھانوی صاحب کہتے ہیں سرکار سن رہے تھے، خوش ہو رہے تھے اور خوشی سے جھوم رہے تھے۔ اب سرکار اس پر خوش ہو رہے ہیں، داد دے رہے ہیں۔ اب سن لیجئے، حدیث کی قسمیں ہیں تین۔ ایک ہے حدیث قولی۔ حدیث قولی وہ ہوتی ہے کہ جو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ حدیث قولی ہے۔ ایک ہوتی ہے حدیث فعلی کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا تو کچھ نہیں لیکن کیا، تو جو سرکار کا فعل ہے وہ حدیث فعلی بن گئی۔ ایک ہوتی ہے حدیث تقریری، سرکار نے نہ کچھ فرمایا نہ کچھ کیا، کسی اور نے نبی کریم علیہ السلام کے سامنے کوئی بات کہی یا کوئی بات یا کوئی کام کیا، نبی کریم علیہ السلام نے اس کو روکا نہیں، اس کو پکا رکھا۔ سرکار کی تو شان ہے نا، تو سرکار بری باتوں سے روکتے، یأمرکم بالمعروف وینہاکم عن المنکر، بری بات سے سرکار کی ڈیوٹی تھی روکنا، سرکار نے روکا نہیں، تو وہ حدیث بن جاتی ہے تقریری۔ تو یہ قصیدہ بردہ شریف اے علماء دیوبند، آپ کے نزدیک تو حدیث تقریری ہے، کیا اس کے اندر یہ شعر موجود نہیں ہے
یا کرم الخلق مالی من الوذ به سواک عند حدوث حلول الحادث العممی. یہ کیا ان کو کیا چلے یا اکرم الخلق، اے ساری مخلوق سے مکرم و معظم، مالی من الوذ به، مجھے کیا ہے میں کسی اور کا دامن کیوں پکڑوں؟ جب آفات و مصیبتیں مجھ پر نازل ہوں تو آقا میں آپ کے سوا کس کا دامن پکڑوں؟ میں نہیں پکڑتا کسی کا دامن. کیا یہ کہا نہیں گیا؟ پھر اس میں کہا فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَضَرَّتَهَا، آقا بے شک یہ دنیا اور اس کی سوتن، اس کی سوکن آخرت، یہ سب آپ کے فیض کا نتیجہ ہے. وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، لوح محفوظ کا پورا علم اور قلم کا پورا علم آپ کے علم کے دریا کی چھوٹی چھوٹی نہریں ہیں. تو یہ تو ہمارا اور آپ کا مشترکہ وظیفہ ہے. اس میں سرکار کا علم بھی بیان ہوا ہے، سرکار کو ندا بھی کی گئی ہے، اور موصوف کا ادارہ ہے حنفیہ کے نام سے. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ جو ہم حنفیوں کے امام ہیں، انہوں نے بھی تو ایک قصیدہ لکھا ہے نا. وہ کیا ہے؟ یا کرم الخلق و یا کنز الورا جدلی بجود کا وردنی بردا کا انا طامع بالجود من کا ولم یکن لابی حنیفۃ فی الانام سوا کا. تو یہ تو نگاہ وہ بھی کر رہے ہیں نا. تو خام خواہ آپ یا رسول اللہ سے چڑھتے ہو. کیوں چڑھتے ہو یا رسول اللہ سے؟ کہ آپ کا یہ نظریہ نہیں ہے کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام امت کے اعمال کو دیکھ رہے ہیں؟ کیا یہ نظریہ نہیں ہے؟ جو بھی عرض کرتا ہے السلام علیک ایھا النبی، تو سرکار اس کا سلام سنتے ہیں کہ نہیں سنتے؟ کیا نظریہ ہے آپ کا، آپ کے بزرگوں کا؟ یا اپنے بزرگوں کا دامن چھوڑ دیجئے، یا پھر وہ نجدیانہ بات یہ کیجئے. اور آپ کو کس نے کہا ہے کہ یہ ہم تشہد تلاوت کرتے؟ کس نے کہا ہے آپ کو؟ یہ تلاوت ہے کوئی؟ یہ تو انشاء ہے، حکایت نہیں ہے. پھر السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، یہ بھی تلاوت ہے نا. تو پھر یہ تو ہم پر سلام نہ ہوا نا. پھر وہ جو آپ گواہی دیتے ہو آگے، اشہد ان لا الہ الا اللہ، تو یہ گواہی بھی تم پھر صرف تلاوت کرتے ہو، گواہی نہیں دیتے ہو نا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ بھی تلاوت کر رہے ہو نا، درود شریف تو نہیں پڑھ رہے نا. وہ التحیات للہ جو پہلے ہے، للہ والصلوات والطیبات، یہ بھی آپ صرف تلاوت کر رہے ہو. اللہ کی بارگاہ میں عبادت نہیں کر رہے تم کہ یا اللہ جتنی میری عبادتیں ہیں، خواہ بدنی ہوں، خواہ مالی ہوں، جسمانی ہوں، سب تیرے لیے ہیں. یہ بھی پھر آپ کی تلاوت ہوئی نا، کہ درمیان میں سے ایک ٹکڑا یہ بطور تلاوت ہے اور باقی کا حصہ بطور انشاء ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ امام غزالی سے پوچھ لیں آپ کے بزرگوں نے بھی لکھا ہے. وہ میری کتاب یہ تفسیر نور الامین کے اندر پوری بحث موجود ہے. یہ آپ اصل میں بولی وہ بول رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کا خیال نماز میں گدھے کے خیال سے برا ہے، اس لیے آپ کہہ رہے ہو کہ نہیں ہم تلاوت کرتے ہیں، ہم ندا نہیں کرتے. امام غزالی فرماتے ہیں پہلے نبی کریم علیہ السلام کو اپنے دل میں حاضر سمجھ، اور یہ سمجھ کہ میرے سلام کا پورا جواب عطا فرمائیں گے. پھر عرض کر السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. جی نیکسٹ صاحب احسن حق صاحب ہیں، احسن حق صاحب ملتان سے، یہ کہتے ہیں کتا نجس ہے، مدینے کا کتا جہاں ہو وہاں رحمت نہیں آتی، تو غوث پاک کا کتے جہاں پہ ہوں وہاں کیسے رحمت آئے گی؟ ہاں، ایک ہوتا ہے آوارہ کتا، اور ایک ہوتا ہے کسی کا سدھایا ہوا واہ رکھوالا. جو آوارہ کتا ہوتا ہے نا، وہ جہاں ہو وہاں رحمت نہیں آتی. اگر کسی کے پاس سدھایا ہوا کتا ہو نا، شکاری جس کو مالک نے سکھایا، مالک کی آواز پر دوڑتا ہوا پلٹ کے آ جائے،
تو اس کا تو شکار بھی جائز کیا ہے۔ بات ہے، تو ہم آوارہ کتے نہیں ہیں، ہاں، کسی کا پٹا گلے کیا میں بات ہے، ہے، کسی کے سدھائے ہوئے سبحان ہیں۔ اللہ۔ ہم۔ نیکسٹ صاحب ثناء اللہ صفدر صاحب ہیں اترا خوشاب سے، کہتے ہیں بھائی ایک شیعہ نے دلیل دی ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بیٹے سے کہا تھا کہ جا کے سیدنا حسین سے لکھوا لا کہ عمر ہمارا غلام ہے، اور یہ پرچہ میرے کفن میں رکھ دینا، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے۔ اس سے تو سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے سیدنا عمر فاروق پر، اور بعض مولویوں سے سنا ہے کہ پرچہ لکھ کر بھی دیا، دستخط کر کے دیے۔ علامہ سعید احمد اسد صاحب کا اس بارے میں کیا موقف ہے؟ یہ جتنی کہانی بیان کی گئی ہے نا، سب یہ ٹلات ہیں، جس کا حوالہ ہے اٹ البحر کا۔ تو خدا کے بندوں کو صحیح سند کے ساتھ پیش کرو، پھر یہ قرآن کے مقابلے میں آتی ہے یہ روایت۔ قرآن کہتا ہے لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، جس نے فتح مکہ سے پہلے لڑائی کی اور اللہ کی راہ میں خرچہ کیا، اس کے برابر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا، ان کا درجہ ان لوگوں سے بہت بڑا ہے جنہوں نے فتح مکہ کے بعد خرچہ کیا اور قتال کیا۔ لیکن ماڑا کسی کو نہیں سمجھنا، کلًا وعد اللہ الحسنی، دونوں گروہوں کے ساتھ اللہ نے جنت کا وعدہ کر لیا ہے۔ حسین پاک ہمارے سر کا تاج ہیں، ہماری آنکھوں کا نور ہیں، ہم ان کے جوتے کو اپنے سر پر رکھنا اپنے لیے اعزاز سمجھتے ہیں اگر کبھی مل جائے تو۔ لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یہ السابقون الاولون میں سے ہیں، یہ ان میں سے ہیں جن کا مقابلہ بعد والے نہیں کر سکتے۔ نیکسٹ محمد عبداللہ صاحب ہیں مسئلہ فتح کے حوالے سے، کہتے ہیں مطالبہ فتح پر آپ کا موقف کیا ہے؟ یعنی آپ اس مطالبہ کو خطائے اجتہادی مانتے ہیں؟ اگر نہیں تو جن بزرگوں نے اس مطالبہ کو خطائے اجتہادی لکھا ہے ان کے متعلق آپ کا موقف کیا ہے اور آپ کیا فرماتے ہیں ان کے بارے میں؟ میں یہی عرض کرتا ہوں کہ روایت کے لیے درایت بڑی ضروری چیز ہوتی ہے۔ یہ بھی پتہ نہیں کیسی اسلامی لٹریچر میں فدق والا مسئلہ گھس گیا۔ اگر پورا لٹریچر پڑھو تو ایک جگہ تو یہ بھی لکھا ہوا ہے ابو داؤد کے اندر کہ سیدہ پاک نے پہلے نبی کریم علیہ السلام سے فدق کا مطالبہ کیا تھا اور بعد میں حضرت ابو بکر صدیق سے مطالبہ کیا تھا۔ تو اس سے کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ زاہدہ نہیں تھی، وہ بطول نہیں تھی، وہ دنیا کی لالچن عورت تھی۔ توبہ توبہ استغفر اللہ، ہم تو ایسا تصور بھی نہیں کر سکتے۔ میرا موقف یہ ہے سیدہ معصومہ تو نہیں ہیں، محفوظہ، لیکن انہوں نے نہ ابو بکر صدیق سے جا کے سوال کیا اور نہ ابو بکر صدیق نے جا کے انکار کیا ہے کہ میں نہیں دیتا۔ یہ حضرت ابو بکر صدیق نے نہیں کیا۔ آپ خود سوچئے، یہ جو ہمارے حکمران ہیں ان کے پاس اپنا ذاتی مال بھی ہوتا ہے اور بیت المال بھی ہوتا ہے، تو ان کے مرنے کے بعد ان کی وراثت میں کون سا مال جاتا ہے؟ جو ذاتی ہو۔ تو کیا نبی کریم علیہ السلام جو بیت المال کے بھی انچارج تھے، کیا انہوں نے کبھی فدق کو اپنا ذاتی مال قرار دیا تھا؟ جب انہوں نے ذاتی مال قرار ہی نہیں دیا صحیح بات ہے۔ تو پھر وراثت کا سوال کہاں سے پیدا ہوا؟ یہ سب من گھڑت باتیں ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے کہ کوئی صاحب اٹھے جو خوب رندہ پھیر کے اصل اسلام کو سامنے لے کے آئے۔ ہمارے اسلامی لٹریچر کے اندر کافی کچھ غلط چیزیں موجود ہیں۔ طاہر ماجد صاحب ہیں، کہتے ہیں حدیث کا مفہوم ہے کہ میری امت سے مجھے شرک کا خوف نہیں ہے، دوسری جگہ فرمایا قیامت تب تک قائم نہیں ہوگی جب تک میری امت کا ایک گروہ مشرکین کے ساتھ نہ مل جائے۔ ان دونوں احادیث میں ہم کیسے تطبیق پیدا کر سکتے ہیں؟ یہ تو سرکار نے خود فرمایا تھا کہ مجھے اس بات کا ڈر نہیں کہ تم میرے بعد شرک کرو گے،
اور پھر سرکار نے یہ بھی فرمایا تھا کہ مجھے تم پر ایک ایسے گروہ کا بڑا ڈر ہے جو قرآن بڑا پڑھے گا، مکان رداؤہ الاسلام، صبح اسلام، دوپہر اسلام، رات اسلام، قرآن 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 کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس سے یہ قرآن کا نور چھین لے گا، پھر وہ ویپن ہتھیار ہاتھ میں لے کر اپنے ہمسایوں پر حملہ آور ہوگا۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بیس کس چیز کو بنائے گا حملہ کرنے کی؟ فرمایا شرک کو بیس بنائے گا۔ تم مشرک ہو، شرک کرتے ہو، شرم نہیں آتی؟ تو ویپن لے کر ان پر حملہ آور ہوگا۔ اب حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ حدیث کے راوی ہیں، حذیفہ بن یمان، وہ کہتے ہیں صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمائیے دو گروہ ہوں گے نا، ایک شرک کا فتویٰ لگانے والا اور ایک وہ جس پر شرک کا فتویٰ لگا ہوگا، ان دونوں میں سے شرک کے قریب کون ہوگا؟ فرمایا بل الرامی، جن پر فتویٰ لگے گا وہ بیچارے تو مشرک نہیں ہوں گے، شرک کا فتویٰ لگانے والا خود اپنے فتویٰ لگانے کی وجہ سے مشرک ہو جائے گا۔ تو وہ لوگ ذرا سوچیں اس بات کو جو ہم پر بات بات پر شرک کا فتویٰ لگاتے ہیں، قرآن پڑھتے جاتے ہیں، شرک کا فتویٰ لگاتے جاتے ہیں، اس حدیث کو بھی سامنے رکھیں۔ اور دوسرا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا موجود ہے۔ زمانے کا فرق ہے نا، پہلے زمانے میں جناب مہدی کے آنے تک پوری امت کبھی شرک نہیں کرے گی، کوئی ایک آدھ آدمی شرک کر رہا ہو تو ہم اس کا نہیں ذمہ دار، امت پوری کی بات ہو رہی ہے نا۔ جی نیکسٹ صاحب مقبوضہ کشمیر بٹگام سے آصف رضا صاحب ہیں، کہتے ہیں غیر مقلد کہتے ہیں نئے مسائل میں تم سب کس کی تقلید کرتے ہو؟ یعنی جو مسائل امام اعظم ابو حنیفہ کے دور میں زمانے میں نہیں تھے ان کے بارے میں تم لوگ بھی امام احمد رضا خان کی ان مسائل میں تقلید کرتے ہو، تو تم بھی اپنی مرضی کے مطابق امام چوز کرتے ہو، کسی کی تقلید کبھی اور کبھی کسی کی کبھی؟ ہاں بیٹے، یہ دیکھو دریا ہوتا ہے نا، دریا میں سے نہریں نکلتی ہیں، نہروں سے پھر وہ چھوٹی نہریں نکلتی ہیں، چھوٹی نہروں سے کھالا نکلتا ہے۔ کوئی کھالے کا پانی پی لے، پانی تو اس نے کھالے کا پیا لیکن ہے تو وہی نا جو اوپر سے آ رہا ہے۔ تو کسی بھی امام کی بات مانو گے ہوگی تو اسی کی نا جس جہاں سے دین آ رہا ہے۔ تو امام احمد رضا کوئی امام ابو حنیفہ کے خلاف بات نہیں کیا کرتے تھے، انہی کا دین، انہی کا مسلک، اور امام ابو حنیفہ بھی اپنی بات کہاں سے کرتے تھے؟ سبحان اللہ، وہ بھی تو سرکار کی بات ہی آگے پہنچاتے تھے نا۔ واہ۔ تو صاحب انہی کا نیکسٹ کوسچن ہے، کہتے ہیں جی وہابی کہتے ہیں نماز غوثیہ پڑھنا شرک ہے، اور وہ کہتے ہیں اگر تم نے نماز غوثیہ ایجاد کی ہے تو نماز فاطمہ بھی ایجاد کر لو، ایک اور نماز نکال لو اور ثواب کماؤ۔ مجھے نہیں پتہ نماز غوثیہ کس چیز کا نام ہے۔ اگر تو کوئی نماز غوثیہ جناب غوث اعظم کی عبادت کی نیت سے پڑھتا ہے کہ میں ان کی عبادت کر رہا ہوں، تو وہ بندہ مشرک ہو کر مرتد ہو جائے گا۔ عبادت تو صرف ایک اللہ کی ہے نا۔ اور اگر کوئی اس لیے نماز پڑھتا ہے، 2 رکعت پڑھتا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کا ثواب سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں پیش کروں گا، تو یہ جائز ہے۔ بالکل صحیح۔ نیکسٹ سب لاسٹ آج کا کوشچن، اور انہی کا یہ تیسرا بھی کوشچن ہے، کہتے ہیں جی وہابی کہتے ہیں تم لوگ نماز میں 2 سجدوں کی جگہ 3 سجدے کیا کرو اور زیادہ ثواب کمایا کرو۔ اس کا جواب پہلے عرض کر چکا ہوں، جو طریقہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فکس کر کے دے دیا ہے نا، ہم اس میں چینجنگ نہیں کر سکتے۔ سرکار نے جب ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ تم نے سجدے 2 کرنے ہیں، تو نہ ہم 1 کر سکتے ہیں، نہ 3 4 5 کر سکتے ہیں۔ کیا بات ہے۔ آج کے لیے ہماری طرف سے یہی کچھ، نیکسٹ انشاءاللہ سیشن میں ہم آپ کے ساتھ موجود ہوں گے۔ ہمارا ای میل اور ہمارا نمبر نیچے آ رہا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کو ہی دوبارہ